ایک آدمی آیا, اداس تھا, شاعر تھا, غمگین تھا, محبت تھا. کہتا یہ جو ندی بیا ہے یہ ایک قسم کے فراق کے آنسو بہ رہے, سمبل کیا ملا, علامت ملی. کرو ہم وہ پہاڑ ہلا کے رکھ دیں گے, ہم پہاڑی لوگ, وہ کہتے ہم صحرائی لوگ ہیں. بات نہیں ہے اپنا عمل بیان کیا سمبل ہے, پہاڑی کے سمبل. تو یہ کائنات ایک سمبولک کائنات بھی ہے. سمبولک کیا ہوتا ہے کہ روانی دریا کی, پرواز پرندوں کی, استقامت پہاڑ کی الگ الگ ہوتا ہے. مگر یہ کہ یہ جو ہے نا اس میں کاریگری بغیر ستون کے, انجینئرنگ بغیر ستون کے بنا دیا. اللہ تعالیٰ بولتا ہے دیکھو تم دیکھا زمین کیسے بنائی ہے, آسمان کیسے بنایا, پہاڑ کیسے بنایا, کبھی دیکھو جی کیا کیا بنایا ہے. اور وہ ساری بات دیکھو, اوپر دیکھو, آنکھ اٹھاؤ تو دکھائے کوئی اس میں نقص نظر آیا. کیا فرماتا ہے, کوئی نقص نظر آیا نہیں, دوبارہ آنکھ کیڑا ہو کے واپس آ جائے. اب دیکھو کوئی نقص نظر آیا. تو جب یہ تخلیق میں نقص نظر نہیں آیا تو تمہیں خالق میں نقص نظر آیا. تم نے کیا دیکھا ہے؟ پڑھنے والوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے رو رو کے پڑھا, اور سمجھنے والے کائنات کو سمجھا, اور پھر وہ پورے کے پورے پاکیزہ ہو کے بدل سمجھتے کہ کائنات کیا ہے. تو مقدس کے لیے مقدس ہے. کائنات کیا ہے؟ کائنات حقیقت, کیا لفظ کہا, حقیقت کا حجاب بھی ہے. کائنات کیا ہے؟ حقیقت کا حجاب بھی ہے, اور کائنات حقیقت کا عکس بھی ہے. اسی کائنات میں حقیقت ملے گی, اگر ملے گی تو ورنہ کہاں ملے گی. اسی کائنات میں سکون ملنا ہے. کہتے اس کائنات میں تو حقیقت نہ ملی آپ کو, ملے گی لیکن اور جا کے ملے گی. آپ بات سمجھ رہے, تو یہ دونوں باتیں صحیح ہیں. ملے گا تو ادھر ہی ملے گا. وہ کہتے سکون نہیں مل سکتا یہاں پر. زمین, سفر زمین کا, کہا سفر زمین کا, آکام آسمان سے ملے, سکون ملے بھی جو انسان کو کہاں سے ملے. کہتے سفر ہمارا پیدل ہے, زمین کا ہے, تو حکم اوپر وہ لگے بیٹھا ہے لگیا, تو کیا کیا جائے. وہ کہتا ہے یہی اس کے اندر اچھی بات ہے کہ حکم اس کا ہے اور سفر ہمارا ہے. ہمارے سفر میں شریک ہے کہ منزل آپ بن گیا لمحہ, تاکہ ہم گمراہ بھی نہ ہوں, اور ہمیں خود ہی طاقت دی, طاقت پرواز دی, اور خود ہی ہمیں ہر ساتھ رہنمائی کرتا جا رہا ہے. اللہ کی طرف جانے کا سفر جو ہے نا, یہ اللہ ہی کے ساتھ سفر ہے. یہ سارے کھیل ہو رہا ہے, سفر ختم نہیں ہوا کائنات کا. تو کائنات کی اسٹڈی علم مشاہدہ ہے. کیا ہے؟ علم مشاہدہ ختم نہیں ہوگا جب تک آنکھ کے اندر بینائی موجود ہے. جب تک دل بینا ہے تو یہ مشاہدہ ختم نہیں ہوگا. اب یہ ایک بات جب راز کی بتانے والی ہے, اس کائنات کے اندر جتنے ذی جان ہیں, کیا ہوتے ذی جان, انسان ہے, پرند, ادھر ادھر لینا دینا, سب سارے کے سارے صفات ہیں. کیا کہا بوسن میاں, سارے کے سارے صفات ہیں, اور آدمی مظہر صفات, وہ خالق ہے. یہ جو مظہر صفات ہے, اس کی کیا صفات جو ہے نا ان تمام مخلوق کے اندر موجود ہے. شاہی کی جپٹ ہے تو انسان میں ہے, اور کرگس کی آنکھ ہے تو اسی انسان میں, مردار دیکھتی ہے تو یہی انسان دیکھتی ہے, اور زندہ دیکھتا ہے تو وہی دیکھتا ہے, وفا کرتا ہے تو وہی کرتا ہے. گرد کی صفت کس میں ہے؟ انسان میں. اور گھوڑے کی طرح زندہ پائندہ تابندہ رہتا ہے انسان, اور گدھے کی طرح بدلے میں یہ بول اٹھاتا ہے, کچھ بے عقل ہے سمجھ جاتا. ہر قسم کی صفت اس کائنات کی مخلوق میں پائی جاتی. بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ یہ ساری انسان میں پائی جاتی. حتیٰ کہ الٹا لٹکانے والی مغازل بھی اسی میں ہے کہ وہ پرندہ جو جانوروں میں جانور بننا چاہے, پرندوں میں پرندہ بننا چاہے, اس کے ساتھ کیا الٹا لٹکا منافق. یہ کون ہے؟ منافق. محمد کافر میں کافر, وہ راہ لٹکا دو اس کو, چل یہی سزا ہے. مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو اسٹڈی کرنے والا اللہ کی اسٹڈی کر. کس کی اسٹڈی کر رہا ہے؟ اللہ نہیں ملے گا, بس اللہ ہی کا اسم ملے گا, اللہ کا امر ملے گا. جب اللہ کا امر پا لیا تو آپ نے اللہ کا رستہ پا لیا, اللہ کے ساتھ تعلق پا لیا, اپنی روح کو پا لیا, اور اپنی روح کو پا لیا تو یہ اللہ ہی کے امر سے ہے. اور امر ربی آ گیا نا, مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے قریب ہو گئے. اللہ کو یوں نہیں ملاقات ہوئی کہ ہم ملے آ کے السلام علیکم, اللہ پتہ رہے آپ, بس جتنا ہو سکتا اتنا ہی ہو.
رستہ صاف ہو جائے گا. تو کائنات کبھی مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. بہت بڑی بات ہے. پھر دیکھو اب اسے کہہ دیا پہاڑ ہے، خالی پہاڑ کہہ دینا کافی نہیں ہے. پہاڑ کہنا اور پہاڑ ہونے میں بڑا فرق ہے. یہ پہاڑی راستے اور پہاڑی بندے بھی اچھے اچھے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ خوبصورت ہوتے ہیں. ہاں یہ ان میں کمپلیمنٹ دینا چاہیے تم لوگوں کو. پہاڑی راستے، پہاڑی بندے، پہاڑی راز. راز کیا ہے؟ پتھر، پتھر کے اندر راز، راز کے اندر راز، ان کے اندر معدنیات، ان کے اندر وجود، لرزہ، اور پھر بدلے میں پہاڑ کے اندر سے اگنا اور درختوں کا. یہ سارے واقعات ہیں غور والے. زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہیں. میخوں کے نیچے دیکھو کتنا سرا ہے، اندر کتنا ہے. اس یکلخت پہاڑ سے مٹی کیسے بن گئی؟ یہ کاریگری کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ مدد مجھ سے کہا پوچھتے قیامت کب آئے گی؟ وہ بعد میں دیکھ رہے ہیں. دیکھو پہاڑ کیسے بنا ہے، یعنی اتنی بیوٹیفل چیز میں بنا سکتا ہوں. کیسے پہاڑ، یہ پہاڑ سخت ہے اور یہ مٹی نرم ہے اور یہ دریا بہ رہا ہے. کون قیامت کی بات کرتے ہیں؟ میرے لیے کون مشکل ہے قیامت بنانا؟ جب میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو قیامت کیا ہے؟ سب کچھ ہے. بات سمجھائیے. مطلب یہ آپ دیکھو کاریگری قدرت کی، کسی ایک چیز کو لے کے دیکھو کاریگری قدرت کی، راز. بلکہ عرفان کی تلاش کرنے والے یہ کہتے ہیں حدود تمہارے سے زیادہ نہ نکلا. حدود نہیں دیکھتے آپ نے؟ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کو آ کے میری یہ عرفانیات بیان کیا اور آپ اسے پیغمبر تو کیا بات، اس روز تھوڑا جلوہ ہے. حدود نے کہا کیا کہا؟ جلوہ. صاحب جلوہ حلوہ دو چیز پسند آتی ہے صاحب، تو وہ مجھے بڑا پسند آیا. تو حدود کے پاس بیان آ گیا. کیا بیان آ گیا؟ انسان کی طرح فیل کیا، انسان کی بیوٹی کو فیل کیا اور انسان کے دل کو فیل کیا. یہ بات سن نہیں؟ راج بیان کیا اور گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ اس کے پاس مشاہدہ بھی ہے، اظہار مشاہدہ بھی ہے. اور یہ ساری بات غور کرتے جاؤ تو بے شمار یہ پرندے سارا راز ہے قدرت کا. پرندے جو ہیں وہ راز دیتے بھی ہیں آپ کو. پرندے آپ کو تعلیم دیتے ہیں، پرندے آپ کا دکھ بانٹتے ہیں. پرندوں کے پاس رہنے سے آپ کے بے شمار غم کم ہو جاتے ہیں، بے شمار دوستی ہو جاتی ہے. تو آپ کا بوند آپ خود ہی کہتے ہو کہ پرندے کے اندر گانے والا پرندہ جو ہے وہ تمہارے غم لے گیا. محبت کبھی ہو جائے تو ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی کو محبت ہو جائے، کسی کتے سے محبت ہو جائے تو بڑے سارے راز سمجھ آ جاتے ہیں. تو کائنات ان اشیاء اور ان اجسام کا، ان زندگیوں کا ایک راز ہے جو تمہارے کام آ رہی اور یہ ختم نہیں ہوتا. آپ کو بات نہیں؟ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. بعض اوقات جو ہے انسان گائیڈ کرتا ہے، بعض اوقات کائنات کی اجسام گائیڈ کرتے ہیں. ایک آندھی آپ کو گائیڈ کر گئی، بارش گائیڈ کر گئی تو آپ کر رہے تھے یارو فصلیں جو کمزور ہو گئی ہیں، اب کس کو آگے دعا کی جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم گناہ گاروں کی کون سنتا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ بارش مطلب یہ ہے کہ گناہ گاروں کی سنتا ہے. مطلب آپ کا اندر جو ہے نا کانفیڈنس پیدا ہو گیا، بحال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی اور مجھے غریب کی بات سن لی. تو اگر یہ غریب کو پتہ چل جائے کہ میری بات سن لی اللہ تعالیٰ نے تو غریبی کی جیسے رہ گی. تو مطلب یہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں واچ کیا جا رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ میں واچ کیا جا رہا ہوں، میں دیکھا جا رہا ہوں، میں سنا جا رہا ہوں اور میرے اوپر نوٹ بن رہا ہے. سمجھ بات؟ تجھے ساری کائنات کے مشاہدے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سارے کائنات میں نکلو گھر سے باہر، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جھوٹوں کی عبرت دیکھو، وہ ذلہ سبحانی کی آج آنی دیکھو. کیا کہا کیا وہ سارے لوگ دھوکہ دے گئے اور کیا کیا دعوے کرتے تھے. اور یہ قبرستان دیکھو، وہ محل جس میں زندگی ہوتی تھی، اور یہ کھنڈر جس میں کیا ہے. اس کے اندر دیکھو کیا محلات تھے، کیا واقعات تھے، کون تھے وہ لوگ. اور آپ دیکھو کھنڈر میں کیا ہو رہا ہے. الو بولتے الو، تو وہ اس کا توتی بولتا تھا، توتی کے بعد الو. ہم کائنات کو دیکھو کہ انسان کو دیکھو کہاں کہاں سے کیا کیا سن دیا. پہاڑوں کے اندر دیکھا، سمندر کے اندر ہر چیز نکالی اس نے، موتی کو نکالا سیپ کے اندر سے. انسان کی کاریگری دیکھو، انسان نے کیا کیا کیا. پورا لمبا سفر انسان کی تحقیق کا، تدبر کا، فکر کا، عرفانیات کا. اور پھر یہ دیکھو جو ضرورت کے آسانے آج تک کائنات بدل گئی، ختم ہو گئی، اور وہ لوگ زندہ جس کو اللہ تعالیٰ کے جس نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی یاد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے پہ قبر جو ہے مردہ بھی زندہ محفوظ رکھا. بات نہیں؟ تو یہ ایک بات ہے مطلب کائنات میں نظر آتی ہے
کہ آپ کو یاد کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، ان کی قبریں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ اور یاد کرو ستاروں کی گزرگاہیں ہیں، دیکھو کیا ہے، اور ان کے اندر مطلب انسان کے لیے کیا کر رہا ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹانے والا کبھی دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ کائنات مسخر ہو جاتی ہے۔ اگر اپنا دل مسخر ہو جائے تو یہ بات سمجھو کہ کائنات کیا ہے، راز کیا ہے، منشا کیا ہے۔ جس نے اس کائنات کی تخلیق میں منشا پہچان لیا وہ تو سارے بات پہچان گیا۔ میں کون ہوں، کتنی دیر کے لیے آیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، اس سے میں نے کیا لینا ہے، راستہ لینا ہے، کیا لینا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو آپ کرنے والی بات ہے نا، رہتی ہے نا بہت ساری بات، ابھی رہتی ہے بات۔ یہ نہ کہنا کام ختم ہو گیا، کام تو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جب تک انسان پیدا ہوتا جائے گا کام جاری رہے گا۔ یعنی کہ ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے جی وہ باپ روتا تھا ہم بھی روتے ہیں، کون سا فرق ہے نا؟ ہر بار رونا پچھلے رونے سے مختلف ہوتا ہے، اور ہر بار رونا ایک جیسا بھی ہوتا ہے۔ بس یہ دیکھنے والی بات ہے۔ غم نیا ہوتا ہے، آنسو پرانے ہوتے ہیں، بس یہ پہچاننے والی بات ہے۔ غم نیا ہو گیا تو رویا اسے پرانے آنسو کے ساتھ، اسی سے بڑھ کے رو رہا ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ کوئی اور ہی بات ہو گئی، اب وہ نیا ہی واقعہ ہو گیا۔ کہتے پرانے واقعہ میں رویا تھا، آج میں روتا ہے، کہتے روتا تو ویسے ہی ہوں میں، رونا ایک جیسا ہے۔ تو یہ ہر کائنات جو ہے ہر دور کی ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے۔ غم نئے ہیں، وہ آپ سے پرانے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ باقی لہٰذا اس پہ غور کرو اور احتیاط کرو، کائنات کا مشاہدہ کرو۔